ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے محدث تھے۔ ایک نوجوان ان کے درس حدیث کے حلقہ میں بیٹھتے تھے، نئی نئی ان کی شادی ہوئی، تو شادی میں وقت پر بیوی انتظار کرتی رہی کہ آئیں گے اور کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ ان کی بھی کوشش تھی کہ میں کھانے کے وقت میں گھر پہنچ جاؤں، لیکن درس حدیث کا حلقہ تھا، ایسی لذت ایسی فرحت محسوس ہوئی کہ وہ درس حدیث کا حلقہ لمبا ہو گیا۔ جیسے ہی لمبا ہوا بیوی کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر احساس ہوا تو گھر آئے۔ گھر آنے پر جیسے عورتیں طبعاً مزاج کے مطابق باتیں کرتی ہیں، تو بیوی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ کھانا کھانے میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، تو غصے کا اظہار کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد محترم نے حدیثیں لمبی پڑھنا شروع کر دی تو ہمارا درس حدیث کا حلقہ لمبا ہو گیا، جس پر وہ غصے ہو کر استاد پر بھی برس پڑی۔ اس نے پوچھا کہ تو کس کے پاس حدیث پڑھتا ہے؟ فرمایا ابو زرع کا، امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حلقہ لگتا ہے درس حدیث کا، میں وہاں بیٹھتا ہوں۔ تو وہ غصے میں کہنے لگی کہ نہ تیرے استاد کو کچھ آتا جاتا ہے نہ تجھے کچھ آتا جاتا ہے، ایسے وقت ضائع کرتا رہتا ہے، ایسی بات کر دی۔ جس پر جوانی کا خون تھا، کہنے لگے اگر میرے استاد محترم کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو تجھے طلاق۔ جب یہ بات کر دی غصے میں، دماغ بعد میں ٹھنڈا ہوا، بیوی کو بھی احساس ہوا کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے استاد کے بارے میں کہ تیرے استاد کو بھی کچھ آتا جاتا نہیں ہے، کہ اس نے غصے میں آ کے مجھے طلاق دے دی، طلاق کو معلق کر دیا۔ اس کا بھی دماغ ٹھنڈا ہوا کہ میں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاقیں یا طلاق۔ تو اب بیوی کہنے لگی کہ طلاق کے بارے میں کیا ہوا، تو نے جو مجھے یہ کہہ دیا؟ اس نے کہا یہ تو استاد سے تحقیق کرنی پڑے گی، اگر تو ان کو 1,00,000 حدیثیں آتی ہیں تو پھر طلاق نہیں ہوگی، اگر ان کو 1,00,000 حدیثیں نہیں آتی پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوڑتے ہوئے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر یہ ساری بات بتائی، تو وہ فرمانے لگے خوشی سے تم میاں بیوی بن کے زندگی گزارو، 1,00,000 حدیثیں تو مجھے ایسے یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورۃ فاتحہ یاد ہے، کہ میں نے ایسی حدیثیں یاد کر رکھی۔ تو یہ ایسے یاد نہیں ہوئی، انہوں نے اپنا وقت لگایا ہے۔ اور ان کے آخری وقت کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جب بستر مرگ پر تھے تو شاگرد آئے تو کہنے لگے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہو، لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تو اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھو۔ ہمارے ہاں تو مرنے والے کے قریب مختلف تبصرے ہوتے ہیں، جس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تم ادھر دیکھ رہے ہو 1122 والوں کو فون کرو، فلاں کو فون کرو۔ اب بستر مرگ کے جو قوانین ہیں، اس وقت جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ ساتھ بیٹھنے والے اس کو یہ نہ کہیں کلمہ پڑھ لو، بلکہ ساتھ بیٹھنے والے دھیمی دھیمی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیں۔ جب وہ پڑھیں گے تو اس کی زبان پر بھی اللہ پاک کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت جاری کر دیں گے، جس کا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کا آخری کلمہ، اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ زبان سے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت نکلا تو یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے مرگ کے وقت بستر مرگ پر جو تھے، قریب الوفات، قریب المرگ، موت کے قریب، کیونکہ انسان کی موت کے قریب کیفیات ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیفیات سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو روح داخل ہوئی ہے وہ سر سے ہوئی ہے اور جو نکلتی ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے پاؤں کے انگوٹھے باندھے جاتے ہیں، پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ کیفیات ہوتی ہیں، یا غشی کے عالم میں مریض کو بے ہوشی ہو رہی ہوتی ہے، ہوش آ رہا ہوتا ہے، اس وقت میں یہ کلمہ طیبہ کا آدمی ذکر کرے تاکہ اس کی زبان پر شروع ہو جائے۔ تو شاگرد کہنے لگے اب ہم استاد کے سامنے کلمہ طیبہ کی تلقین کریں تو یہ معیوب تھا کہ استاد یہ سمجھیں گے کہ یہ مجھے کلمہ یاد دلا رہے ہیں، استاد تو ہمارے لاکھوں حدیثوں کے استاد ہیں۔ تو ان میں سے ایک طالب علم کہنے لگا کہ اسی حدیث کو پڑھنا شروع کر دو جس حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ۔ تو ایک شاگرد نے کیونکہ روایت کئی طرق سے آتی ہے، یعنی کئی راویوں سے آتی ہے، یعنی بات جیسے ایک ہوتی ہے، مثال کے طور پر ممبر سے میں نے ایک بات کہی تو آپ سب نے سنی،
اب یہ سننے والے راوی ہوتے ہیں جو آگے بیان کریں، بات ایک ہے، اس کو ایک بھائی نے بیان کیا، دوسرے بھائی نے بیان کیا، ان بیان کرنے والوں میں سے بندوں کی بھی شخصیات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی آوارہ آدمی ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، مثال کے طور پر اس کی بات پر کوئی لوگ اعتماد نہیں کرتا، ایک وہ بات کرتا ہے۔ ایک 5 وقت کا نمازی آدمی ہے، پکا آدمی ہے، کبھی اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، اس کی بات کو لو۔ تو روایت کے اندر جو راویوں کی چھان بین ہوتی ہے تو روایت مختلف طرق سے ہوتی ہے، زیادہ تر اس روایت کو لیا جاتا ہے جس میں ثقہ راوی ہوتے ہیں، تو مختلف طرق سے روایت بیان کرتے ہیں۔ تو ایک شاگرد نے روایت کو بیان کیا، تو جس پر حضرت سن رہے تھے کہ یہ تو حدیث بیان کر رہے ہیں، تو خود اس حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب یہ حدیث کے آخری الفاظ پڑھے کہ جس کا آخر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، اسی پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ آخری کلمہ پڑھتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آگے دخل الجنہ تھا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جنت میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ تصنیفات لکھتے تو لکھتے لکھتے جب قلم گھس جاتا، قلم بنانے کے لیے جب بیٹھتے، فرمانے لگے کہ اس وقت کو میں ضائع نہیں کرتا تھا، میں قلم بنانے کے وقت ذکر شروع کر دیتا تھا کہ اب میں لکھ تو نہیں سکتا لیکن میں زبان سے ذکر تو کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا قلموں کے چھلکے اتنے جمع ہوئے، اتنی کلمیں بنائیں، اتنی لکھائی کی کہ قلموں کے چھلکوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کے پانی کو ان قلموں کے چھلکوں سے گرم کیا جائے، اتنی کتابیں لکھی۔ تو یہ لکھنے کا معمول تھا۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے بھی لکھتے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے جب ان کی کوئی دعوت کرتا تو وہ کہتے کہ دعوت پر تب آؤں گا کہ مجھے جب میں تمہارے مکان پر پہنچوں تو مجھے خالی کمرہ دیا جائے، اپنی کتابیں ساتھ لاؤں گا، جتنی دیر میں کھانا تیار ہوگا اتنی دیر میں کتابیں پڑھتا رہوں۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ سے مدینہ گئے تو 16 دن کا سفر کیا اور 16 ختم قرآن پاک کیے اونٹ پر، اور بعض نے اس سے کم و بیش کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اپنے وقت